اجدہ یاسین جمعۃ المبارک جس دے اندر میں اور تسی حاضر ہاں، مالک و خالق کائنات دی پاک بارگاہ وچ دعا ہے اللہ کریم ساڈے ساریاں دا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ لا یزالو بے نیاز اندر مالک قبول اور منظور فرمائے۔ ماہ رمضان المبارک دا تیسرا جمعۃ المبارک ہے اور کل 17 رمضان المبارک ہے۔ غزوہ بدر مصطفیٰ جان رحمت دے غلاماں دی لازوال جرت اور بہادری دا پیغام ساری امت نو دے رہا ہے۔ مدینہ طیبہ تو 158 کلومیٹر دا کم و بیش فاصلہ ہے۔ الحمدللہ فقیر نے کئی مرتبہ میدان بدر دی زیارت کیتی ہوئی ہے۔ اس تو پہلے میں غزوہ بدر دے حوالے نال چند گزارشات حضرات دے گوش گزار کراں۔ مسلم دنیا دے حالات اس وقت احباب سارے دے سامنے ہیں۔ بڑی مشکل چے امت گزر رہی ہے۔ عالم کفر اکٹھا ہو چکے ہے، لیکن مسلم حکمران عیاشی دی زندگی گزار رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث پاک دا مفہوم ہے، فرمایا مومن ایک جسم دی مانند ہے، اگر کسی ایک حصے نو تکلیف ہوئے تو فرمایا سارا جسم تکلیف وچ آ جاندا ہے۔ تو رمضان المبارک دیاں کڑیاں چ دعا کرو اللہ تعالی مسلماناں نو اتفاق اور اتحاد دی دولت تو اللہ کریم مالا مال فرمائے۔ غزوہ بدر آج بھی کفر دے دل و دماغ چے اونا دی اذیت دا سبب ہے کہ 313 نہتے مسلمان جنہاں نے روزے بھی رکھے ہوئے، جنہاں کول دولت دا انبار نہیں ہے، ساز و سامان نہیں ہے، لیکن اللہ دے دین واسطے اونا دا مصطفیٰ جان رحمت دی کمان چ نکلنا اور پھر چھا جانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اطلاع ملی کہ 1000 دا لشکر اسلحے نال لیس ہو کے مدینہ طیبہ تے چڑھائی واسطے آ رہا ہے۔
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مکے تو ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے۔ مکے دے کافراں نوں بڑی تکلیف ہوئی، مدینہ دار الحکومت بنیا۔ احباب دروشی پڑھو الصلاۃ والسلام۔ کیڑا مائک لگا؟ مائک چاہیے تو پھر اتنے آواز نہیں چاہیے۔ مکے دے کافراں نوں بڑی تکلیف ہوئی کہ اسلام دن بدن ترقی کر رہا ہے، اسی جنہاں نوں پتھر ماریا کردے ساں او تے حکومتاں کرن لگ پئے۔ بڑا لمبا چوڑا پروسیجر ہے، میں بیان کراں تے کافی سارا وقت گزر جائے گا اگر غزوہ بدر دے اسباب بیان کیتے جان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اطلاع ملی کہ ابو جال دی سربراہی چے کم و بیش 1000 دا لشکر مدینے تے چڑھائی دے ارادے نال آ رہا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بلال، عرض کیتی جی لاجپال، فرمایا مدینے دے گلیاں بازاراں چ ہوکا دے تانوں رب دے حبیب مسجد چ یاد کیتا ہے۔ تانوں مصطفیٰ جان رحمت نے مسجد چ یاد کیتا ہے۔ حضرت بلال حبشی مدینہ طیبہ دیاں گلیاں چ ہوکا دیتا۔ مدینہ طیبہ دے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دیوانیاں دا مجمع، شمع رسالت دے پروانیاں دا مجمع۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سامنے دو گروہ بیٹھے سن، ایک سی مہاجرین دا گروہ اور ایک سی انصار دا گروہ۔ مہاجرین کون سن؟ جڑے مکے تو ہجرت کر کے مصطفیٰ جان رحمت دے نال آئے سن، اور انصار کون سن؟ جڑے مصطفیٰ جان رحمت دے میزبان سن، جنہاں کول لاجپال نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود تشریف لے آئے او انصار سن۔ لاجپال نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے دونوں گروہ بیٹھے ہوئے۔ لاجپال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مختصر خطبہ ارشاد فرمایا۔ لاجپال نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا صحابہ، دشمن اپنی پوری قوت اور طاقت نال مدینے تے چڑھائی کرن دا ارادہ کردا ہے۔ میرا ارادہ یہ ہے بجائے اے دے کہ او مدینے تے حملہ آور ہون، اسی مدینہ طیبہ چو باہر نکل کے تے اونا دا منہ بند کریے۔ لاجپال نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا صحابہ میرا ساتھ دیو گے؟ میرا خیال سی بھی یہ جملہ تانوں تڑپان واسطے کافی ہونا چاہیے سی۔ صحابہ میرا ساتھ دیو گے؟ سب تو پہلے یار غار مصطفیٰ
یار مزار مصطفیٰ لجپال نبی دے بچپن دے ساتھی، جوانی دے ساتھی، غار دے ساتھی اور اج کل مزار دے ساتھی سیدنا حضرت ابو بکر صدیق اٹھ کے کھڑے ہوئے۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، سانو پوچھیا جی اسی ساتھ دیاں گے کہ نہیں؟ آقا سیوں ماں جنہ تواڈی خاطر قبیلے چھڈے، کنبے چھڈے، آقا وطن چھڈ کے آ گئے ہاں۔ یا رسول اللہ، ایک جان باقی ہے، وہ بھی تواڈے قدماں تو وار چھڈاں گے۔ کدی کدی بندے نو جملے دے وزن تے بھی سبحان اللہ کہنی چاہیے ہے۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آقا سیو ماں جنہ تواڈی خاطر وطن چھڈے، قبیلے چھڈے، برادریاں چھڈیاں، وطن چھڈ کے آ گئے۔ آقا سانو پوچھیا جی اسی ساتھ دیاں گے کہ نہیں؟ ایک جان باقی ہے، وہ بھی تواڈے قدماں تو وار چھڈاں گے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑے ہوئے۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، سانو پوچھیا جی اسی ساتھ دیاں گے کہ نہیں؟ آقا اسی غیرت مند ماما دے دودھ پیتے ہوئے ہیں۔ ہائے ہائے، اسی غیرت مند ماما دے دودھ پیتے ہوئے ہیں۔ اسی دساں گے جیڑا بندہ تواڈے تک آئے گا انہوں دساں گے اسی غیرت مند ماما دے دودھ پیتے ہوئے ہیں۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اگے صدیق اکبر نے جواب دیتا ہے، ہن فاروق دا جواب ہے وے، یا رسول اللہ جو ساڈے کول ہو سکیا اسی کر کے بھی کھاواں گے۔ اسی مکے دے کافراں نوں دساں گے اسی جنہ ماما دے دودھ پیتے انہاں بزدل نہیں جمے، انہاں سارے ہی عزت والے جمے، انہاں سارے ہی طاقت والے جمن تے وفادار جمن۔ اسی غیرت مند ماما دے دودھ پیتے ہوئے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جواب سنیا صدیق اکبر پاک دا تے جناب سیدنا فاروق اعظم پاک دا۔ لجپال نبی علیہ السلام دا چہرہ صحابہ کہندے نے اس طرح کھل گیا جویں گلاب دا پھل نہیں کھڑدا۔ لجپال نبی خوش ہو گئے غلامہ دا جواب سن کے۔ اے سن مہاجرین دے ترجمان۔ نبی کریم علیہ السلام نے پیار بھریاں نظراں پائیاں مہاجرین تو بعد انصار تے۔ میزبان تیو سن نا، لجپال نبی پرونے بان کے تیو نہ کوڑ آئے سن۔ لجپال نبی جدوں انصار وال نظر پائی نا تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ میں اگلے جملے تے سبحان اللہ سننا ہے، حضرت سعد بن معاذ وہ ہے کہ جنہ دا انتقال ہویا، شہید ہوئے۔ لجپال نبی فرمایا میرے ساتھ دی روح جدوں آسمان تے پہنچی نا تے فرمایا رب دا عرش بھی جدے آن تے جھوم اٹھیا انہوں سعد بن معاذ آندے نے۔ اے سعد بن معاذ وہ ہے، سرکار علیہ السلام نے ایک ریشم دا کپڑا پھڑ کے فرمایا دنیا تے کو ریشم بھی اتنا نرم نہیں ہے جتنا اللہ نے جنت میں جڑا سعد نو رومال عطا فرمایا ہے نا، فرمایا سعد دا رومال ایدے نالوں بھی زیادہ ریشمی ہے۔ اور یہ سعد بن معاذ وہ ہے جنہ بارے لجپال نبی فرمایا قبر ہر بندے نو دباندی ہے، جدو بندہ قبر چ رکھیا جائے قبر ہر بندے نو دباندی ہے،
لیکن فرمایا جدو میرا ساتھ گیا نا قبر چے انہوں قبر نے دبایا ضرور اس طرح جب ماں اپنے بچے نو دبان دیئے۔ میں حیران ہاں بھئی اس بندہ سبحان اللہ بھی روزہ رکھ کے اوڑی آکے تے پھر گل ہے کو ماسی اچھی آکھو ذرا سبحان اللہ۔ یہ حضرت سعد بن معاذ ہو ہیں بخاری شریف چے روایت موجود ہے لجپال نبی صحابہ دے مجمع چ بیٹھن حضرت سعد بن معاذ آ گئے لجپال نبی فرمایا اپنے سید واسطے اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ اپنے سردار واسطے اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ یار جدے واسطے ساری کائنات اٹھ کے کھلوے او کملی والا آندہ میرا سعد آیا ہے دے واسطے تسی بھی اٹھ کے کھلو جاؤ۔ لجپال نبی علیہ السلام نے اپنی محبت بریاں نظران جدو انصار الپائیاں تے چونکہ انصار دے سردار سن حضرت سعد بن معاذ حضرت سعد بن معاذ اٹھ کے کھڑے ہوئے تے سبحان اللہ دی آواز میں تو اڈے کھڑے سننی گے حضرت سعد بن معاذ اٹھ کے کھڑے ہوئے عرض کی تھی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پہلے مہاجرین دا جواب سنے آجے یا رسول اللہ میں سارے انصار دی ترجمانی کر دیا اعلان کرنا یا رسول اللہ سی مکے دے کافرانو دسانگے کنہ دی غیرت نو للکارے آجے سبحان اللہ کو منو حوصلہ ہوئے تھوڑا جا یا رسول اللہ سی مکے دے کافرانو دسانگے کنہ دی غیرت نو للکارے آجے یا رسول اللہ میں سارے مدینے واللو اعلان کرنا جوانیاں لٹاوانگے بچے مرواوانگے پر یا رسول اللہ سی وعدہ کرنے آن تو اڈے قدمہ چکندہ بھی چبن نہیں دیانگے اسی تو اڈے قدمہ چکندہ بھی چبن نہیں دیانگے لجپال نبی علیہ السلام دے غلام دے نوکر بیٹھے دے حضرت سعدہ کیا یا رسول اللہ اسی مکے دے کافرانو دسانگے کنہ دے پرونے نو ہاتھ پایا جے ماشاءاللہ بڑے سونے بندے بیٹھی ہو لیکن سبحان اللہ دی آواز بڑی تھوڑی گے لجپال نبی دے غلام بیٹھی ہو سعد بن عباس سعد بن معاذ دے یا رسول اللہ اسی وعدہ کرنے ہیں اسی میزبان ہون دا حق ادا کرانگے اللہ نے بڑی مہربانی کیتی ہے لجپال نبی علیہ السلام اللہ بڑی مہربانی کیتی ہے تو انہوں ساڑھے کل کل دیتا ہے آقا سانو اپنی قسمت تے نہ دے رب نے تو انہوں ساڑھے چے مبوس فرمایا ساڑھے کل آگے جے یا رسول اللہ اسی تے میزبانا اسی تے مدینے دے رہنا لیا مکے دے کافرانو دسانگے کنہ دی غیرت نو للکارے آجے حضرات دا ترجمہ حضرت حفیظ جلندری کیتا ہے جناب جلندری آندے نے صفے انصار کی جانب اٹھی نظر نبوت کی صفے انصار کی جانب اٹھی نظر نبوت کی تو سعد بن معاذ اٹھے دکھائی شان جرت کی عرض کی تھی یا رسول اللہ جوانیاں لٹاوانگے اسی بچے قربان کرانگے ادب سے عرض کی انصار ہے ہم یا رسول اللہ ادب سے عرض کی انصار ہے ہم یا رسول اللہ اور غلام سید ابرار ہے ہم یا رسول اللہ یا رسول اللہ رب ساڑھے تے مہربانی کیتی ہے اپنا آخری نبی ساڑھے کول پہ چھڑیا اٹھیا خدرہ سبحان اللہ اللہ ساڑھے تے مہربانی کیتی گئے اپنا آخری نبی ساڑھوں محبوس فرمایا ہے رب دا حبیب ساڑھے کل مہمان بن کی آیا ہے عرض کیتی یا رسول اللہ جتھے آکھو گے اتھے تو اڈے نال جاواں گے آکھو گے مدینے رہ کے مقابلہ کرنا ہے مدینے رہ کے مقابلہ کرانگے آکھو گے جے کسے دور جگہ تے جا کے انہاں دا مقابلہ کرنا ہے دور جا کے مقابلہ کرانگے پر یا رسول اللہ سادہ اعلان ہے وے ہمارا مرنا جینا آپ کے فرمان پر ہوگا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اگر تسی حکم دیو گے اسی سمندرہ چے کود جاوانگے تسی حکم دیو گے اسی بچے قربان کرانگے اعلان کردہ سات مقداد ہمارا مرنا جینا آپ کے فرمان
پر ہوگا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ جتھے چاندے ہو لے جاؤ ہمارا مرنا جینا آپ کے فرمان پر ہوگا کسی میدان میں ہو خاتمہ اسلام پر ہوگا کسی میدان میں ہو خاتمہ اسلام پر ہوگا یا رسول اللہ سیتے مدینے دے رہن والے مکے دے کافراں نو دساں گے کنا دی غیرت نو للکاریا جے اللہ دی قسم صحابہ کہندے نے اگے لجپان نبی خوش ہو گئے ہن لجپان نبی دا چہرہ چمک رہا جویں 14ویں رات دا چن چمکدا ہے لجپان نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہو گئے اپنے غلاماں دا جذبہ ویکھ کے نبی خوش ہو گئے حضرات توجہ کرنا لجپان نبی فرمایا اسی صبح نکلنا فجر تو بعد اس طرح کرو اپنے اپنے نام لکھاؤ جڑا جڑا جہاد تے جانا چاہندا اپنے اپنے نام لکھاؤ اللہ دی قسم جملہ تگڑا جے بارگاہ مصطفیٰ تے نام لکھایا جا رہا ہے بارگاہ مصطفیٰ تے نام لکھایا جا رہا ہے حافظ صاحب میرا جملہ تگڑا جے کسے دانا سکول دے رجسٹر تے لکھیا جائے کسے دانا بلدیہ دے رجسٹر تے لکھیا جائے کسے دانا تھانے دے رجسٹر تے لکھیا جائے او جملہ کہن دے اللہ دی قسم مصطفیٰ دے سیابہ میں تہاڈی عظمت تو قربان جاواں جنہ دا نام یا دربار مصطفیٰ چ لکھیا جا رہا ہے یا دربار خدا چ لکھیا جا رہا ہے حضرات بارگاہ مصطفیٰ چ نام لکھائے جا رہے ہیں یا رسول اللہ میرا بھی نام لکھو آقا میرے باپ دا بھی نام لکھو یا رسول اللہ میرے چاچے دا بھی نام لکھو یا رسول اللہ میرے بھرا دا بھی نام لکھو اے بارگاہ مصطفیٰ چ نام لکھائے جا رہے ہیں اللہ دی قسم میں نہیں آندا حدیثاں دی زینت جملے نے ایک ایک صحابی آندا ہے سونیا میرا بھی نام لکھ لے میرے 4 پتر نے 4 دا بھی نام لکھ لے ماشاءاللہ سبحان اللہ بڑی ہولی ہے تہاڈی اچھی آکھو ذرا سبحان اللہ یا رسول اللہ میرا بھی نام لکھو میرے پتر دا بھی نام لکھو یا رسول اللہ میرا بھی نام لکھو میرے چاچے دا بھی نام لکھو یا رسول اللہ میرا بھی نام لکھو میرے بھتیجے دا بھی نام لکھو بارگاہ مصطفیٰ چ نام لکھائے جا رہے ہیں حضرات لجپان نبی دے دربار چ نام لکھائے جا رہے ہیں لجپان نبی دیاں پیار بھریاں نظراں اٹھیاں نے باز کہندے غزوہ بدر دا واقعہ ہے باز کہندے غزوہ احد دا واقعہ ہے بارگاہ مصطفیٰ چ نام لکھائے جا رہے ہیں آقا کریم دیاں پیار بھریاں نظراں اٹھیاں نے لجپال ویکھی آئے مسجد نبوی دے دروازے تے حضرات ایک بی بی چادر دی بکل ماری ہوئی ہے ایک بی بی چادر دی بکل ماری ہے مسجد نبوی دے دروازے تے کھلوتی ہے لجپال نبی نو اشارہ کیتا ہے لجپال نبی صحابہ چ نکلے آقا کریم مسجد نبوی دے دروازے تے آ گئے لجپال نبی مسجد نبوی دے دروازے تے آ گئے لجپال نبی مسجد نبوی دے دروازے تے آ گئے او جملے تے غور کرے آجے چودھری گل کرے غلط مولوی گل کرے غلط کتاباں دی زینت واقعہ لکھیا ہویا ہے لجپال نبی نو لجپال نبی مسجد نبوی دے دروازے تے آئے بی بی چادر دی بکل ماری ہوئی ہے لجپال پوچھیا ہے بی بی تو کتھے آئی ہے کادے واسطے آئی ہے عرض کیتی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بلال دا اعلان سنیا ہے یا رسول اللہ بلال دا اعلان سنیا ہے یا رسول اللہ بلال دا اعلان سنیا ہے آقا یا رسول اللہ میں بلال دا اعلان سنیا ہے یا رسول اللہ میں بھی جہاد چ حصہ پان واسطے آئی ہاں میں بھی جہاد چ حصہ پان واسطے آئی ہاں لجپال نبی فرمایا کی لے کے آئی ہیں اللہ دی قسم تڑپ جاؤ گے بی بی چادر دی بکل کھولی ہے ایک 6 مہینے دا دودھ پین والا بچہ مصطفیٰ دیاں قدماں وچ رکھ دیتا ہے نعرہ بھی مار لو ایتھے آ کے جانا سبحان اللہ کہو ذرا اچھی آواز نال لجپال نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے قدماں 6 مہینے دا دودھ پین والا بچہ رکھ دیتا ہے لجپال نبی نے جدوں بچہ ویکھیا ہے حدیث پاک وکھوا ہے لجپال نبی جدوں بچی دا جذبہ ویکھیا ہے لجپال نبی جدوں بچے نو ویکھیا ہے آقا کریم پوچھیا ہے اے کی لے کے آئی
نہیں ہے، ہاتھ جوڑ کے کیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، میں سوچیا پہلی باری تے رب دے حبیب کچھ منگیا ہے، میں سوچیا پہلی باری تے رب دے حبیب کچھ منگیا ہے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اے میرا بچہ بھی جہاد چ جائے گا، ایدا بھی جان والیاں چ نہ لکھو، اگر دل دی جگہ تے پتھر نہیں رکھیا، اگر دل دی جگہ تے پتھر نہیں رکھیا، ذرا بی بی دا جذبہ ویکھیا جے، ذرا بی بی دا جذبہ ویکھیا جے، حضرات توجہ کریا جے، لجپال نبی فرمایا بی بی ایک 6 مہینے دا دودھ پین والا بچہ ساڈے کس کام آ سکدا ہے، ایتھے تلوار چلا نہیں سکدا، ایتھے تیر چلا نہیں سکدا، بی بی دیاں اکھاں چ آنسو آئے، ہاتھ جوڑ کے کیا سونیا نہ کریا جے، یا رسول اللہ نہ کریا جے، آقا میرے بچے نو بھی میدان جہاد چ نال لے جاؤ، یا رسول اللہ میرے سر دا سائی کوئی نہیں، جوان پتر کوئی نہیں، ایک 6 مہینے دا بچہ یہ چک کے لے آئیاں، چک کے لے آئیاں، میرا بھی دل کردا ہے شہیداں دیاں ماواں چ میرا نام بھی آ جائے، میرا بچہ بھی مصطفیٰ دے دین تو قربان ہو جائے، لجپال نبی دیاں اکھاں چ آنسو آ گئے، رب دے حبیب فرمایا بی بی اللہ تیرے ذوق نو سلامت رکھے، لیکن ذرا دسے نا ایک 6 مہینیاں دا بچہ تیر چلا نہیں سکدا، ایتھے تلوار چلا نہیں سکدا، ایتھے جنگ دے مفہوم تو بھی واقف نہیں، اللہ دی قسمیں تڑپ جاؤ گے، میں کیا کیا جے سینے تے پتھر نہیں رکھیا دل ہاتھ جوڑ کے کیا سونیا میرے بچے نو نال لے جاؤ، منیا تیر چلا نہیں سکدا، تے جے میدان اندر کسے ظالم نے تواڈے ول تیر ماریا میرے پتر نو چک کے سامنے کر دیا جے، منیا تیر چلا نہیں سکدا پر تیرے ونڈے دا تیر کھا تے سکدا ہے، آئے منیا تیر چلا نہیں سکدا تیرے ونڈے دا تیر کھا تے سکدا ہے، یا رسول اللہ میرے پتر نو لے جاؤ میدان بدر چے، یا رسول اللہ میرے پتر نو لے جاؤ میدان چے، انو جنگ دے میدان چے لے جاؤ، اے منیا تلوار چلا نہیں سکدا پر جے کسے ظالم نے تواڈے ول تلوار دا وار کیتا ہے میرے پتر نو چک کے سامنے کر دیا جے، عشق کردا ہے اپنی مرضی دے کم نائے راوے خدا نا کراوے خدا، میرا دل کہندا ذوق بن جائے سارے بندے ہاتھ کھڑا کر کے پڑھ لو، عشق کردا ہے اپنی مرضی دے کم نائے راوے خدا نا کراوے خدا، اجے بھی کئی بندیاں ہاتھ کھڑے نہیں کیتے، ہاتھ کھڑا کرے اللہ دی عزت دی قسم، غزالی دے باپ دا ذکر نہیں، غزالی دے دادے دا ذکر نہیں، بلکہ عاشقاں نو چوٹ لگ رہی ہے، عشق کردا ہے اپنی مرضی دے کم نائے راوے خدا نا کراوے خدا، میں جڑے بندے دا ہاتھ کھڑا نہیں میں کہ سمجھاؤ نے روزہ بہتا رکھ لیا ہے، روزہ الحمدللہ تساں بھی رکھیا ہے، روزہ غزالی بھی رکھیا ہے، ہاتھ کھڑا کر کے جتنا ماں دا دودھ پیتا ہے اتنا دل لا کے کہہ دے اج عالم اسلام دا پیغام پہنچے، اسی کل بھی دین اسلام تو واری، اسی اج بھی دین اسلام تو واری، ساڈے بچے بھی مصطفیٰ تو قربان، ساڈے بچے بھی مصطفیٰ دے دین تو قربان، اسی تے 313 بھی ہوئی ہے، اللہ دی قسمیں دوسرے پاسے مکے دی سپر پاور ہووے للکار کے کہنے آ مر جاواں گے پر اسلام تے حرج نہیں آن دیاں گے، رل کے کہنا عشق کردا ہے اپنی مرضی دے کم
تسی اپنی کارکردگی تو مطمئن ہو؟ کیوں جی قبلہ دیا صاحب میں پوچھیا بھی تسی اپنی کارکردگی تو مطمئن ہو؟ میں نہیں ہو رہا، میں کو خان صاحب ٹیل لاؤں میں کوئی کنجوسی بھی نہیں کیتی تے تسی ماشاءاللہ ہولی ہولی پڑھ دے ہو۔ انشاءاللہ سرکار دا ذکر کرو، اللہ برکت جسم چ بھی پا دے گا، زبان چ بھی پا دے گا۔ سبحان اللہ تے ہاتھ کھڑا کر کے ایک گل میں کرنی ہے تھے۔ جدوں ملک پاکستان بننا سی نا تے پیر سید جماعتی علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ حضور امیر ملت آپ نو کسی نے کیا بھی اے محمد علی جناح تے شیعہ ہے، محمد علی جناح تے ایک قائد اعظم محمد علی جناح تے شیعہ ہے، علی پور دے سید فرمایا پھر ووٹ گاندھی نو دے چھڑے ہو تے سننی ہے نا۔ جب مسلم لیگ نون بنی، مسلم لیگ بنی نا انون تے ہن بعد بن گئی، وہ شاخاں ٹوٹ گئیاں۔ جدوں مسلم لیگ بنی آل انڈیا مسلم لیگ تو کسی نے آکھیا جناب وہ تے شیعہ ہے، فرمان لگے پھر نہرو گاندھی نو ووٹ دے چھڑیو، چلو وہ تے سننی ہے نا۔ ہن بھی کئی بندے پوچھ دے آندے جی ایران تے شیعہ دا ملک ہے، تے میں کیا پھر نیتن یاہو نو ووٹ پا چھڑ، چلو وہ تے پکا مسلمان ہے نا۔ جدو دشمن ملک کسی مسلم ملک تے حملہ کرے تو پھر نہیں ویکھدا بھی انہاں جو سنی کیڑا تے شیعہ کیڑا تے وہابی کیڑا تے دیوبندی کیڑا۔ او دے واسطے مسجد بھی اتنی اور او دے واسطے امام بارگاہ بھی اتنی۔ آئی سمجھ کے نہیں؟ اس واسطے اسی آپس سے لڑ دے رانگے، ساڑھا کام جو یہی ہویا، لیکن کسے باہر آلے نو اسی حملہ کرن دی اجازت ہے۔ او بولو ایک مثال دینا، حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا تے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے درمیان جنگ ہو دی، جنگ ہو رہی ہے۔ ایک عیسائی بادشاہ نے خط لکھی حضرت امیر معاویہ نو کہ میں ہوں چڑھائی کرنی ہے، کتھے پلا مولا علی والے لشکر تے بھی اور اسلام دے قلعے تے بھی۔ سیدنا حضرت امیر معاویہ دے جملے کتابہ دی زینت نہ ہون تو میں ذمہ دار، فرمایا اسی آپسی لڑائی بعد چو لڑ لیں گے تے جے تو آیا نا مدینے تے حملہ کرن، فرمایا علی دے سپاہیاں تے جڑا سب تو پہلی صف تے کھڑا ہوئے گا او دا نام امیر معاویہ ہوئے گا۔ او بولو، فرمایا میں علی دے سپاہی بن کے، علی دا سپاہی بن کے علی اللہ جنگ لڑا گا، یہ ساڑھے گھر دی لڑائی اسی آپس سے نبڑ لیں گے۔ اور میں ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب رحمت اللہ علیہ دا پرسوں چوتھے کو انٹرویو کسی نے دوبارہ لایا ہویا سی، اور نہ کیا سی پاکستان قوم مطمئن رہے، جیڑا کام اسی کر چھڑیا انشاءاللہ اسرائیل کی یہ 50 بھی اسرائیل ہون تے پاکستان دی پیال بھی نہیں دیکھ سکتے اللہ دے فضل و کرم نال۔ اللہ سبحان اللہ کہہ سکتے تو چی آکھو سبحان اللہ۔ اے پاکستان اللہ دا تحفہ ہے، مک سکدا ہاں، اس واسطے بطور مسلمان ساڑیاں ہمدردیاں کدے نال ہے؟ اور بولو کدے نال ہے؟ ایران نال۔ اس واسطے جس بندے نو یہ تکلیف ہے نا انہوں پیر جماعتی علی دا پیغام بھی کافی ہے۔ آپ نے فرمایا جے قائد اعظم شیعہ ہے نا تے پھر گاندھی تے کم از کم سنی انہوں ووٹ دے چھڑن۔ اس واسطے تھوڑا جا تسی بھی سلنسر تے ہاتھ تھوڑا جا نا چک کے رکھیا کرو، نہیں تے ہاتھ سڑ جانا جے۔ اچھی آنکھوں ذرا سبحان اللہ۔
جہے بندے نہیں بول رہے میں کی سمجھا بھی وہ کہڑے کہڑے کدے امیتی نے جہاں پاکستان دا امیتی گئے جہاں مسلمان ملکوں دا امیتی ہاتھ کھڑا کر کے ذرا سبحان اللہ کے تو کی کہنا عشق کردا ہے اپنی اور چھوٹے چٹھے دو میں ہاتھ کھڑے کر عشق کردا ہے اپنی میں صاحب لایا سچے پاسے والوں دی آواز یاد آئی ہے عشق کردا ہے اپنی مرضی کم نہ ویکھدا نہ قرآن ویکھدا ماشاءاللہ شیخ طاہر ریٹ ہو گیا عشق کردا ہے اپنی ہاتھ تھلے میں کی سمجھا کون ہے ہاتھ کھڑا کر کے کہہ لے عشق کردا ہے اپنی مرضی دے کم نہ ویکھدا نہ قرآن ویکھدا عشق کردا ہے اپنی مرضی دے کم جتھے چاہے چکا دے وے عاشق دا سر نہ کعبہ تے نہ کر بلا ویکھدا یا رسول اللہ میرے بچے دا بھی نہ لکھو منیا تیر چلا نہیں سکدا تلوار چلا نہیں سکدا لیکن یا رسول اللہ جے کسے ظالم تواڈے ول تیر دا وار کیتا میرے پتر نو چک کے سامنے کر دیا جے منیا تیر چلا نہیں سکدا لیکن تیرے ونڈے دا تیر کھا تے سکدا ہے حضرات لجپال نبی دیاں اکھاں چ آنسو آ گئے آقا کریم فرمایا اللہ تیرے ذوق نو سلامت رکھے لجپال نبی فرمایا اینو لے جا کے دی پرورش کر کل نو اسلام دا مجاہد بنے گا اور تیرا نام بھی غازیاں دی ماں وچ آئے گا یا شہیداں دی ماں وچ آ جائے گا حضرات بارگاہ مصطفیٰ تے نام لکھائے جا رہے ہیں میں نہیں کہندا کتاباں دی زونت بات ہے اللہ دی قسم صحابی آندے نے میں رات نو جیڑے بھی کر دے قریب دی گزریا آواز آ رہی ہے پینا اپنے ویراں نو کہہ رہیاں سن ماما اپنے پتراں نو کہہ رہیاں سن جان دینی پئی تے دے دیا جے لیکن خبردار مدنی دے پیر چے کنڈا بھی چپڑ رہا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ماشاءاللہ سبحان اللہ کھو میں نے تھوڑا جا حوصلہ ہوئے اللہ دی قسمیں پینا اپنے ویرانوں کہہ رہی ہیں ماما اپنے پترانوں کہہ رہی ہیں نے ویکھی آجے جان دینی پیتے دے دیا جے پر مدینے والے ماہی دے پیراں چ کنڈا بھی چمڑ نہ دیا جے لجپال نبی علیہ الصلوۃ والسلام 12 رمضان مبارک نو مدینے چوں نکلے 12 رمضان شریف نو مدینے چوں نکلے حضرات 16 رمضان شریف دا دن آیا ہے لجپال نبی بدر دے میدان چ آئے میں صدقے جاواں او جڑے جان والے نے نہ کھان دا انتظام کول نہ پین دا انتظام کول ایک کھجور 2 بندیاں نو دتی جاندی ہے اجے بھی سبحان اللہ نہیں سبحان اللہ کہہ سکتے ہو چیئے کو سبحان اللہ لاجپال نبی علیہ الصلوۃ والسلام 12 رمضان شریف نو نکلے مدینہ طیبہ تو 16 رمضان شریف نو لاجپال نبی پہنچے کتھے بدر دے میدان چے ایک پاسے مکے دے کافر 950 جنگجو جوان
950 جنگجو جوان، بعض روایتاں چ 1000 تلوار تے اصلے سامان نال لیس۔ اگلے جملے تے سبحان اللہ نہ آئی تو مینوں دکھ ہوے گا حافظ جی، جملہ تگڑا جے، مکے دے کافراں کول دولت دا انبار ہے، مدینے والیاں کول تا صرف مدنی سرکار ہے۔ ہولی ہے سبحان اللہ تواڈی، ہولی ہے ہولی ہے، ذرا اچھی آکھو سبحان اللہ، من تھوڑا جا حوصلہ ہوے۔ حضرات توجہ کرنا، فرق کی ایک پاسے 313 نہ اصلے دا سامان کول، نہ کوئی کھان پین دا سامان کول، ایک کھجور ادھی کر کے ایک نو دتی جائے، ادھی ایک نو دتی جائے، کھان پین دا سامان بھی کوئی نہیں۔ اگلے جملے تے پھر سبحان اللہ سننا چاہنا، ایک پاسے شیطان والے، ایک پاسے رحمان والے، ایک پاسے شیطان والے، ایک پاسے رحمان والے۔ حضرات ایک اونے جنہاں نو اپنے تلوار تے اسلحے تے مار، دوجے اونے جنہاں نو مصطفیٰ دی نگاہ تے مانے۔ لجپان نبی علیہ السلام دے غلاماں کول اسلحے دی تعداد کیے۔ حضرات توجہ کریا جے، 2 کوڑے نے، 6 زرہ تے 8 شمشیراں نے۔ لجپان نبی علیہ السلام لشکر اسلام نو لے کے نکلے، آسمان دیاں حوراں وی آسمان تے بوئے کھول کیا ہے، یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا ہے، نرالا ہے۔ بولو سبحان اللہ، میں نے حوصلہ ہوئے، یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا ہے، نرالا ہے، کہ اس لشکر کا افسر آپ کالی کملی والا ہے۔ لشکر تے جان آلیاں وچ ایک 8 سال دا بچہ، سبحان اللہ، رات نو جدو روزہ کھولو تے انہوں کہہ چلیں بابا جی، ایک 8 سال دا بچہ، ایک 10 سال دا بچہ، ایک 12 سال دا بچہ۔ کتاب چ لفظ نہ ہون میں ذمہ دار، یہودی مذاق اڑا کے آندے سن، آ چلیا لڑن لشکر۔ مدینے دے یہودی مذاق اڑاندے سن، اے چلیا لشکر لڑن واسطے۔